أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 6 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے 43 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے جز یعنی اس پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے، اگلے 5 صفحے ہم اس QC3 میں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے جو ہے وہ QC4 میں، اور آخری 5 صفحے آپ QC5 میں پڑھیں۔ اس طرح QC5 تک یہ پورا ایک جو ہے سپارہ یا جز ہو جائے۔ تو آئیے اس کورس کے 5 صفحوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں کہ صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پہ اور صفحہ نمبر 10 جو ہے انگوٹھے پر ہو۔ یہ اصل میں ترتیب یوں ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور پہلے 5 صفحے ہم نے دائیں ہاتھ پہ انگوٹھے سے شروع کیے تھے اور چھوٹی انگلی پہ ختم ہوئے۔ اب اگلا 6واں صفحہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی انگلی چھوٹی سے شروع ہوگا اور انگوٹھے پہ ختم ہوگا، گویا آپ کے سامنے 10 کے 10 صفحے ایسے ہیں۔ تو آئیے پہلے 4 اشاروں کو پہلے یعنی 6 صفحے کے دہرا لیں۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ جی، ہدایت اور نتیجہ، اور اس کے لیے ریفرنس آیت ہم کیسے یاد کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اور دوسرا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو دعوت، اور اس کی ریفرنس آیت کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا۔ یہ خاص لفظ ہے کیونکہ یہی آیت آگے کئی بار آئے گی، تو ہم ان کے آخری جو ریفرنس ہے اس سے یاد کریں گے کہ یہ آیت دوسرے اشارے میں وأوفوا کے ساتھ۔ تیسرا اشارہ ہے نیک کام کرو، اور اس کی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ ہماری آج کی آیت ہے۔ چلتے ہیں، پہلے جو ہے اشاروں کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ کیا ہے 6 صفحے کا؟ جی، کسی کو یاد ہے 6 صفحے کا پہلا اشارہ؟ ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور نتیجہ۔ اور دوسرا اشارہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو دعوت۔ بنی اسرائیل کو اور دعوت، تیسرا اشارہ کیا تھا؟ نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ اور آخری اشارہ چوتھا؟ اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ یعنی ان چاروں کا تعلق کیسے ہے کہ ہدایت اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی، کس چیز کی دعوت؟ کہ وہ نیک کام کریں، اور نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ اس دن سے ڈرے جس دن جو ہے وہ حساب ہوگا۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام۔ تو چلیے پچھلی آیتوں سے تعارف لینے کے لیے تیسرے اشارے کو ایک بار دیکھ لیجئے، نیک کام کرو۔ اس کا مطلب ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت کر رہا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم رب زدنی رب زدنی رب زدنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پہلا اشارہ ہم نے دیکھ لیا، ہدایت اور نتیجہ، کل نحبت منہا جميعا، اور دوسرا اشارہ ہم نے پڑھ لیا تھا بنی اسرائیل کو دعوت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا۔
اور تیسرا اشارہ جو آج اب ہم پڑھنے لگے ہیں، نیک کام کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور چوتھا اشارہ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، اس دن سے ڈرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، انشاءاللہ کل۔ تو آئیے اب باقی باری ہے، آپ میں سے کون جو ہے ان آیات کی تلاوت کرنا چاہے گا، پلیز۔ جی سسٹر فیضہ، آر یو ریڈی، یا کسی اور سے ریکویسٹ کروں میں؟ تو سر میں کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے سسٹر، اور چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ آج کی اس آیتوں کے اسباق یوں ہیں: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خوشی پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو الفاظ و اسماء اور حروف کو دیکھتے ہیں۔ وا حروف میں سے ہے، وا وا آ بی وا وا آ فا لا، یہ تمام حروف۔ افعال کو دیکھیے، آقیم، واو الف سے پتہ چلا فعل ہے، لیکن شروع میں حمزہ لگا ہے تو وہ امر کا، تو یہ امر کا فعل ہے اور جمع ہے۔ کاما یقیم، اقیم، اقیم سے اقیم، اس کی جمع ہوگا۔ اسی طرح آتو، آتو میں دیکھیں واو الف سے یہ تو پتہ چل گیا فعل ہے، لیکن شروع میں حمزہ لگا تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، امر کا فعل ہے۔ یہ ہوتا ہے آتا یاتی ایتی، ایتی سے آتی سے ایتو، ایتو اس سے بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے ارکعو، واو الف سے پتہ چلا فعل ہے، حمزہ لگا ہوا ہے تو ارکا یہ بھی کیا ہے، امر کا صیغہ ہے۔ رکع یرکعو ارکع، ارکع سے ارکعو، یہ جمع کا امر کا صیغہ۔ تامرون، واو نون سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے اسم بھی ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ کیسے کریں گے، اس کے شروع میں دیکھیں گے۔ اگر علامت مضارع تا یا یا میں سے کوئی آ رہی ہے پھر تو یہ کیا فعل۔ اگر علامت مضارع تا یا نہیں ہے یا میم بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یہ اسم ہوگا۔ تو یہاں پہ تا نظر آ گیا، اس لیے ہم کہیں گے یہ فعل ہے جمع کا۔ کون سا؟ یا کے دونوں فعل ادھر ہوتے ہیں، یا مرو یا مرونا، یہ دونوں یا والے ہیں۔ تا والے دونوں سامنے ہوتے ہیں، تامرو ایک کے لیے اور جمع کے لیے تامرونا۔ تو یہ کیا ہے، مخاطب جمع کا صیغہ ہے، کیا ہے، مضارع کا۔ آگے تنسونا کو بھی دیکھیں، واو نون سے پتہ چلا یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے شروع میں جائیں گے، علامت مضارع تا مل گئی تو یہ وہی تامرونا والا، یعنی مخاطب سامنے حاضر جو ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے اس کا جمع کا صیغہ ہے۔ نسا ینسی، انسا سے تنسا اور تنسونا، تنسونا جو ہے یہ مضارع کا ہے۔ یسا ینسی، تنسی، انسی، تنسونا، یہ وہاں سے نکلا۔ تتلونا، تتلونا میں دیکھیں واو نون سے پتہ چلا اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی۔ شروع میں جائیں گے، تا مل گیا تو لہذا مضارع ہے، کیا، اگین سامنے کا صیغہ۔ تاکلونا، اگین واو نون سے ہمیں شک ہوا یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل۔ فیصلہ کیسے کریں گے، شروع میں اگر علامت مضارع مل گئی تو فعل کرنا اسم، تو لہٰذا یہ آج کے چاروں صیغے
तामरूना, तनसौना, ततलूना, ताकिलूना, सब के सब क्या है, हाजिर या मुखातिब के जमा के सिरे हैं मुदारे के। फेल आगे चलिए। जी हाँ, मुदारे फेल होता है। वाव जो है हरफ, बी हरफ, वाह हरफ, इन्ना हरफ, ला हरफ, इल्ला हरफ, अला हरफ, अन्ना हरफ, वाह हरफ, अन्ना हरफ, इला ये हरफ, सारे हरूफ हुए। अब आ जाइए अफाल। इस्ताईनु, वाव अलिफ ने बताया कि ये फेल है, शुरू में हमजा मिल गया तो इसका मतलब ये क्या है, अमर का सिगा है। क्योंकि ये अभी आपने नहीं पढ़ा, ये होता है इस्ताईनु जो है इस्तगफरा बाप से है, वो जब आएगा मजीद फी का वहां पढ़े। या जुन्नूना में जो है वाव नून से हमें शक हुआ, ये इसम भी हो सकता है फेल, लेकिन शुरू में आपको या मिल गया इलामत मुदारे कौन सा, गायब का। या के दोनों सीगे गायब के होते हैं, यानी वो सब, ये गायब वाले, तो या गायब वाले सीगों का जमा का ये हो गया यजुन्नूना। जन्ना यजुन्नु जुन्ना, ये यजुन्नूना, जन्ना यजुन्नु से यजुन्नूना, ये उसका बना। तो जब भी हम किसी फेल को दोहराते हैं तो याद रखिए दो पैटर्न पे दोहराते हैं, उसका माजी मुदारे अमर, ये एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न है या फिर माजी मुदारे मस्दर, ये दो पैटर्न पे दोहराते हैं। जब भी कोई भी फेल हम दोहराएंगे हमेशा उसका माजी मुदारे अमर, ये पहली रेफरेंस है। और अगर मस्दर की जरूरत पड़ रही है उसमें, फिर हम क्या करेंगे, माजी मुदारे मस्दर दोहराएंगे। मसलन यहाँ इसका जब यजुन्नून का जब मैंने कहा जुन्ना, ये माजी हुआ, यजुन्नू इसका मुदारे हुआ सुन्ना, ये जो है उसका अमर। आइए लफ्जी और फिक्री तर्जमे की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। वाह और अकीम, कायम करो तुम सब, अकीम तुम सब कायम करो क्या, अस्सलात नमाज। अस्सलात अलिफ लाम से पता चला है इसम है, बोलता से पता चला। वा आतू, वा और क्या है, आतू दो, आतू तुम सब दो, वाव अलिफ है ना, जमा का से, आतू तुम सब दो, अमर है, शुरू में हमजा आ रहा है ना तो अमर का सिगा है क्या। देखें आकुमु ये भी अमर था, आतू ये भी अमर है। अज़्ज़कात, ज़कात क्या अलिफ लाम से पता चला, इसम है, बोलता से पता चला मुअन्नस है, और क्या है, वाहिद है, जमा होता तो अलिफ ता। आगे देखें वाह और इरकाऊ, इरकाऊ क्या है, वाव अलिफ से पता चला जमा का सिगा है, अमर है, क्यों, शुरू में हमजा। तो ये तीनों अमर के हुए, यानी 3 दफा ऑर्डर मिल रहा है, एक ही आयत है छोटी सी, टोटल जो है 5 लफ्ज हैं उसमें, 5 लफ्ज के अंदर 3 ऑर्डर हुक्म आए। ये कंपेक्टिव है, ये यानी कंप्रीहेंशन है कुरान के अंदर, कि एक लफ्ज में, 2 लफ्ज में, 3 लफ्ज में, 4 लफ्ज में बहुत बड़ी चीज कह दी जाती है। यहाँ पे 3 ऑर्डर दे दिए, क्या, नमाज को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, यानी ये जो नमाज है ना अकेले नहीं पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो। तो आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया, तशरीह की तरफ चलते हैं। ये जो रेड लाइन होती है ना, ये इन अल्फाज की तशरीह होती है जो नीचे लिखी होती है। नमाज से हमें अल्लाह को याद करने, उसका शुक्र अदा करने और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जिंदा करने और उसे मजबूत करने में मदद मिलती है। जमात के साथ नमाज पढ़ने के बहुत सारे फायदे, जैसे वक्त की पाबंदी, दूसरों से सीखना, हम ख्याल लोगों से मुलाकात और एक दूसरे की खबर को भी मदद। अब देते हैं हदीस। बिस्मिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का मुहासबा होगा। अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो गया, और अगर वो खराब निकली तो नाकाम और नामुराद रहा। और अगर उसकी नमाज फर्जों में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाए, देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफल नमाज है, चुनांचे फर्ज नमाज की कमी की तलाफी उस नफल से कर दी जाए। फिर उसी अंदाज से सारे अमाल का मुआवजा, यानी नमाज बहुत है। तो चलिए एक और हदीस है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے. یعنی جس نے نماز چھوڑی وہ اس نے دین کی حدوں کو کراس کر دیا اور وہ کفر اور شرک کی حدوں میں چلا. اتنی زیادہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اسٹریس دی گئی ہے، یعنی زور دیا گیا ہے کہ نماز کتنی اہم. ورکا راکین کی جو ہے تشریح یہ ہے نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بنی اسرائیل کو زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے. یعنی بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا، حالانکہ ان تورات میں بھی یہی لکھا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، سارے احکامات اسی طرح تھے. لیکن وہ کیا کرتے تھے، اپنے پیسے کو سود پہ دیتے تھے یا جو ہے اس پہ جو ہے منافع زیادہ ایکسٹرا لیتے تھے. یہ اس طرح کے کام. زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے. اس لیے مع الراکعین کا کیا فائدہ ہے، دوسروں کے ساتھ نماز پڑھنا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مزدور ہو یا حاکم. اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور تواضع پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ صاحب اور محتاج، یعنی سارے غنی محتاج سب ایک صف میں کھڑے. تو آئیے یہاں پہ علم آپ کی باری ہے. آپ میں سے کون جو ہے اس کو دہرانا چاہے گا ترجمے کے ساتھ؟ پلیز. جی ڈاکٹر احمد. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس میں ایک اور نقطہ تھا، وہ یہ کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی جیسے زکوٰۃ ہے وہ بھی فرض ہے، اور اسی طرح یہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ بھی اس کے ایکویلنٹ، یعنی تینوں آرڈر ایک جگہ ایک سینٹینس میں دینے کا مقصد ہے کہ یہ تینوں چیزیں اہم ہیں. ابھی آیت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا مرونا آ کے میں نے سوال کیا. یاد رکھیں قرآن کا یہ ایک خاص انداز ہے، جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو سوالی انداز میں قرآن کی اہمیت کیا، جیسے للکارتے نہیں کہ کیا تیری یہ ضرورت ہے، کیا تو یہ کر سکتے ہیں، کیا تیرا یہ مت، یعنی یہ سوالی انداز جو ہوتا ہے نا یہ بہت اہم چیز کو بیان کرنے کے لیے. کیا کامرونا امر سے، امرا یا امرو مر سے، تامرونا تم سب حکم دیتے ہو، تم سب حکم دیتے ہو. کیا تم سب حکم دیتے ہو؟ کس کو؟ الناس لوگوں کو. انسان اس کا واحد ہے، الناس اس کی جمع ہے. کس چیز کا؟ بالبر، بالبر نیکی کا. کیا تم لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تنسونا، اصل بات اب شروع، جبکہ تم بھول جاتے ہو، تم خود بھول جاتے ہو. کیا انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی دوسروں کو تو تم نیکی کا کیا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی یہ ایک طرح سے کسی کے اوپر طنز کرنے کی وہ ہے، تنقید کرنے والی انداز کی وہ ہے ابتدا. وَأَنْتُمْ اور جبکہ تم تتلون، تلا سے ہے، تلا یتلو سے، تلاوت سے، تتلون تم سب تلاوت کرتے ہو کسی الکتاب کی. اب ظاہر ہے جس کتاب کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے وہ قرآن ہے. وہ یہود کو کہا جا رہا ہے تمہارے پاس جو کتاب، ان کے پاس تورات تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے تم جو تمہارے پاس تورات ہے اور تم اس کو پڑھتے بھی ہو اور تمہیں اس کے اندر سارے احکامات کا پتہ بھی ہے، اور تم لوگوں کو، دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے، یعنی خود نہیں کرتے. پھر دیکھیں سوالی انداز، کیا بس نہیں جانتے، تم نہیں سمجھتے. یہ جب ہم تنبیہ کرتے ہیں نا کسی بچے کو یا کسی چھوٹے کو، کیا کہتے ہیں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نہیں عقل رکھ؟ بالکل اسی انداز میں رکھا جائے. سوالیہ کے اندر سوالیہ جملہ شروع ابتدا میں، اختتام بھی سوال میں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے للکار، شروع میں بھی ابتدا
کہ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور خود تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور جبکہ حالانکہ تمہارے پاس کتاب ہے، اور کیا تم نہیں پڑھتے؟ کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تعقلون، عقل سے ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھ نہیں کرتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جیسے ایک ڈانٹنے والے انداز میں کہا جاتا ہے، وہی انداز جو ہے یہاں پہ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اس کی شرح کے لیے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ کی تشریح یہ ہے، بر کہتے ہیں اللہ کی رضا کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا، جیسے اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے کام ہے۔ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری، اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری، انہیں دونوں کام بہتر انداز میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ آگے انفسکم کی جو ہے تشریح، جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیجیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یوں کہتا رہے کہ میں خود عمل نہیں کرتا ہوں تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا۔ یعنی ایک تو عمل نہیں کیا، اور دوسرا آگے جو دوسروں کو بتانا تھا وہ بھی تو کیا کہ میں نہیں کر رہا تو اس لیے۔ عام طور پہ ہمارے یہ ہوتا ہے، جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو وہ پہلا یہی جملہ، آپ خود یہ کام کرتے نہیں ہو اور مجھے کہہ رہے ہو، پہلے خود تو اپنا سیدھا کرو، یا آپ کے گھر کا کیا حال ہے، آپ کے بچوں کا کیا حال ہے، آپ لوگوں کا اپنا کیا حال ہے، جائیں پہلے اپنے سیدھے کریں پھر ہمیں بتائیں۔ تو یہ عام طور پہ ایک انداز ہوتا ہے کہ جب آپ خود کوئی نیک کام نہیں کر رہے دوسروں کہتے ہیں تو دوسرے لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں کرتے، پہلے آپ کیجیے۔ تو لہٰذا یہ دو الگ الگ کام ہونے کے باوجود دونوں اہم ہیں۔ علم، تو اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے دہرا دے۔ جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی نگت، نگت یہ نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ یعنی اسٹریس دینے کا انداز دیکھیں، اسٹریس دینے کے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کوئی 4-5 انداز ہے۔ ایک ہوتا ہے قسم کھا لیتے، تمام انسان، یہ سب سے بڑا انداز ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز پہ انتہا اسٹریس دینا چاہتے ہیں تو قسم کھا لیتے ہیں کسی چیز۔ اور دوسرا انداز ہوتا ہے تنبیہ کرتے ہوئے، ڈرانا، خوف خشع کی طرف، یعنی کسی چیز سے خوف زدہ کرنا، جہنم سے، عذاب سے، تکلیفوں سے، آزمائش سے، کسی چیز۔ تیسرا انداز ہوتا ہے سوالی، یعنی سوال کے انداز میں۔ اسی طرح اور بھی آئیں گے انداز، جو آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، وہاں اور استعین، یہ ہم نے پڑھا تھا استعانت کا لفظ، جب ہم پڑھے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پہ جب یہ لفظ آیا تھا نستعین تو ہم نے کہا تھا استعانت اردو میں استعمال ہوتا ہے مدد کے لیے، یہ وہی فعل ہے۔ وستعین، اور تم سب جو ہے مدد حاصل کرو اس سے، بالصبر، صبر کے ساتھ، واہ اور الصلاۃ، تو یہ دو چیزوں کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، ایک یہ کہ صبر، اور دوسرا جو ہے کیا؟ نماز۔ نماز جو ہے الصلاۃ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے، واحد ہے، اور لف تا سے پتہ چلا کیا ہے؟ معرفہ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک، یہ بھی ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی چیز پہ جو ہے وہ زور دینے کے لیے جو ہے اسے کہتے ہیں عربی میں حسر، حسر کہتے ہیں زور، زور دینے کے لیے، حسر کے لیے خاص الفاظ لائے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عامل، عامل الفاظ۔ وَإِنَّ، اور بے شک،
یعنی بے شک، اس کا صحیح ترجمہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس اچھی بات. بے شک، یقیناً، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ترجمے کیے. یہ ایک خاص لفظ ہے جو آ کے جو ہے حسر کا معنی دے. ہاں وہ اب حق کون ہے؟ پیچھے آپ پڑھیے وستعینوا میں نہیں ہے، بالصبر میں نہیں ہے، وصلاۃ تو صلاۃ ہے، تو نماز کے اوپر جو ہے اسٹریس. بے شک وہ لکبیرۃ، اگلا جو لفظ آیا کبیرۃ مؤنث کا لفظ واحد، یہ بھی جو ہے اسی صلاۃ کی طرف جا رہا ہے. لکبیرۃ الا علی الخلق، بڑی ہے، بھاری ہے، وزنی ہے، مشکل ہے. کیا چیز؟ نماز. سوائے الا، ایکسپٹ. یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے ساروں کو ایک طرف کرنے کے لیے، اور پھر ایکسپشن لے کے آتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایکسپشن لے کے آتے ہیں. والعصر ان الانسان ان وہاں ہے نا، ان تمام انسان. پھر کیا کہا؟ الا اللہ، کیا الا ہے نا وہاں، الا اللہ، یہ ایکسپشن. پہلے تمام چیزوں کا کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، کوئی نہیں ہے میم، ہر چیز نہیں ہے الا اللہ. یہ کیا قرآن کا ایک انداز ہے. پہلے نفی کر دینا ہر چیز کی، کسی بھی چیز کی، جیسے لا الہ، کوئی نہیں ہے الا، ایک نفی ہوئی، کوئی لا الا اللہ. اسی طرح یہ انداز ہے کیا؟ الا علی الخاشعین، سوائے وہ جو ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، جو انکساری کرنے والے ہیں، جو خوف لرزنے والے ہیں، خاشعین ان کے ساتھ. اللہ کہتا ہے مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور نماز تو بہت بھاری وزنی ہے یقیناً، اس میں شک نہیں، سوائے ان کے جو ڈرنے والے، خوف کرنے والے ہیں، لرزنے والے ہیں، جو مجھ سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. نماز بہت مشکل ہے. کیوں؟ سردیوں میں صبح میں سردی میں اٹھنا، گرمیوں میں جو ہے وہ دیر تک جو ہے جاگنا، رات کو جو ہے اٹھنا، عشاء صبح اپنے کاروباری زندگی کو منتقل کر کے جو ہے ظہر عصر مغرب کے لیے وقت نکالنا، زندگی کے مشغلات سے نکال کے ان اوقات کو اپنے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی طرف جو ہے آپ کو کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے بندے یہ مشکل ہے، لیکن جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے تم لوگ یہ دو کام کرو. تو آئیے یہ ہم نے دیکھ لیا لفظی ترجمہ، تو آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. شرع کیا ہے؟ جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجیے، اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہماری تعلق کو مضبوط بناتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ بے پایہ خیر نہیں. صبر ایوب مشہور ہے، کتنے سوال، یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل، صبر کی انتہا، تب جا کے ہوتا ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ آج ایک کام خراب ہوا، اللہ سے دعا کی 2 دفعہ 3 دفعہ، تیسرے دن جو ہے اللہ سے نہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر اور نماز سے استقامت حاصل کرو. علم جی سسٹر ثانیہ ہے، جی ثانیہ برکت، آپ اسے بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وانہا، اور بے شک، لکبیرۃ، وہ بڑی بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے، الا مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر نہیں. اس میں یہ کم بھی چلنے کلاتوں کو نہیں تو اس کلاس میں شاید ہی کوئی چندے کو. یہ جب ہم تلاوت کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے کسی لفظ پہ رکتے ہیں کسی بھی وجہ سے سانس ختم ہو گیا یا آپ وہاں پہ اس لفظ پہ رکنا چاہیں تو اس لفظ کی آخری حرکت کو نہیں. جیسے الخاشعین میں آپ نے زبر نہیں پڑھی، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے
اسی طرح سلاد، جب سلاد پہ آپ رک رہے ہیں اور اس کو ترجمے کے لیے استعمال، تو تا کے نیچے زیر ہے، اسے نہیں پڑھیں، الصلاتی نہیں کہیں، الصلاۃ. ٹھیک، تو یہ جو ہے اس طریقے سے الفاظ کی یہ پریکٹس کی مشق کیجیے کہ جہاں رکے اس کی آخری حرکت کو چھوڑ دیجیے. تو اگلی یہ ہے الذین وہ لوگ یظنون، زن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں اس چیز کا، انہم بے شک، لا شبہ وہ سب. یہ انا جو ہے نا، یہ انا بہت اہم لفظ ہے قرآن کے اندر، یہ بہت ساری معنی چینج کرتا ہے. انہم بے شک وہ ملاقات کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا واو الف جو ہوتا ہے وہ فعل کی نشانی ہوتی ہے، لیکن ایکسیپشنز ہیں عربی کے اندر، قرآن نے بہت ساری ایکسیپشنز بنائی. تو جب واو الف والے لفظ سے پہلے اگر شروع میں الف یعنی امر والا آ جائے تو پھر وہ جو ہے فعل امر ہوتا ہے. لیکن اگر میم آ جائے تو یہ جو ہے 4 حرفی یا 5 حرفی، یعنی اس سے کہتے ہیں مزید. مزید فعل کا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل میم سے بنتا ہے. جیسے علامہ سے معلم، معلم ہم نے بنایا تھا، تو یہ جو ہے جو میم شروع میں آ جاتا ہے نا، یہ بھی جو ہے اسم کے معنی میں لے آتا ہے. تو لہذا ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، وہ سب ملنے والے ہیں. ربہم، رب جو ہے اسم یعنی اپنے رب سے. واہ، اور انہم بے شک وہ سب کیا ہے، اس کی طرف راجعون، رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. راجعون یہ اسم کے طور پہ آئے گا کیوں اس کے شروع میں یا اور تان کے دیتے ہیں. تو آئیے یہ ترجمہ ہوا لفظی. تو شرح کی طرف چلتے ہیں. شرح اس کی یہ ہے کہ نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خوشی پیدا کیجیے. وہ اس طرح کے موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد کیجیے. تو اب آپ کی باری ہے. ابھی یہاں کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، لبنا تھی یا کیا تھی والی؟ جی سسٹر، آپ میں سے کون تھے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ چلیے بولیں گے لائبہ. جی لائبہ مشہور کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم اور بے شک وہ، الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا کا مطلب کہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، انا کے کئی معنی آئیں گے. یہاں پہ ترجمے کے لیے جو ہے وہ لایا گیا ہے کہ، لیکن اصل میں یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، آپ سے ایک لفظ جو ہے میں نے بتانا تھا، یہ شروع میں دوسرا لفظ ہے، اس کو دوبارہ پڑھیے. اللہ زینہ کے بعد کیا لفظ؟ یظنون، یہ والا ہاں جی، یظنون گمان کرتے ہیں یا یقین کرتے ہیں؟ یا ظنون، یا کی آواز آپ نے یظنون، نکالی، یا ظنون. چلیے تو چلتے ہیں آگے ترجمے کی طرف. آیتیں پوری ہوئی. اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور اللہ شکر بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں کا. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اسباق کی طرف چلتے ہیں. اسباق ہمیں آج کی آیتوں سے یہ ملے: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دعا سے اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے لیے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خوشی پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا کرنے والا بنا دے. اپنا احتساب کرتے ہوئے بنائیے انشاءاللہ میں موت کو یاد کرنے کے غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا گویا میں خود قبر میں دفن ہوں. عورتوں کے لیے تو قبرستان جانا ممنوع ہے، تو آپ گھر میں جو ہے اس کو تصور کر سکتے ہیں. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. اسماء میں ایک لفظ آیا نفس، اس کی 2 جمع ہوتے ہیں، انفس اینڈ نفوس.
دوسرا کتاب اس کی جمع ہوتا ہے کتب، اور تیسرا کبیرتن، یہ جو ہے اس کا جو ہے مخالف لفظ یا جو ہے اس کی الٹ ہوتا ہے صغیرتن، الٹ یعنی کبیرتن بڑا تو اس کا الٹ صغیرتن۔ اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ افعال جو ہے 3 حرفی صحت مند افعال میں جو ہے پہلا ہے رکع، یرکعو، ارکع، راکعون، ڈیش ہون۔ اب یہ جو رکع ہے نا، اس کے عین کلمہ درمیان والے پہ زبر، یرکعو میں زبر، جب دونوں پہ زبر ہو تو فعل کیا باب ہوتا ہے؟ فتح، اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ 3 حرفی ہے، را، کاف، عین نظر آ رہے ہیں۔ اگلا ہے امرا، یامرو، مر، عامر، معمور، امر۔ امرا میں درمیان والے پہ زبر، یامرو میں پیش آئے، تو یہ جس میں پہلے ماضی میں زبر اور درمیان والے کلمے پہ مضارع میں جو ہے پیش ہو تو وہ نصر آتا ہے، تو یہ باب نصر ہے۔ روٹ لیٹر اس کے کیا ہے؟ حمزہ، میم، را، شدی نظر آ گئے۔ اکلا، یاکلو، اقل، آکل، مقول، اکل، مقول، اکل۔ یہ اکلا جو ہے اس میں شروع میں درمیان میں زبر آیا، لیکن مضارع میں درمیان والے پہ جو ہے عین کلمے پہ زیر آ رہا ہے، تو یہ باب دربہ کی علامت ہوتی ہے۔ اور اکلا کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ عین قافلہ۔ آگے چلے، خشع، یخشع، اخشع، خاشن، ڈیش، خشن۔ خشع، خاشین، عین روٹ لیٹر ہوئے، دونوں پہ زبر ہے درمیان میں، ماضی میں بھی مضارع میں بھی، تو باب فتح ہو۔ اگلا لفظ ہے رجع، یرجع، ارجع، راجع، مرجون، رجون۔ ماضی میں جو ہے زبر درمیان والے پہ اور مضارع میں جو ہے زیر آ رہا ہے، تو باب ضربا۔ تو آپ کا یہ ٹیبل ہے، رکع، یرکعو۔ جی کوئی تیزی سے بغیر ترجمے کی سیکھ رہے تاکہ ہم کم وقت میں ان ٹیبلوں کو کر دیں۔ جی لائبہ، مسعود، آپ کرائیے سسٹم۔ یہ تو آپ سب نے شروع کر دیا۔ چلے، رکع، رکعو، رکعت، رکعت، رکعتم، رکعنا، رکعت، یرکعو، یرکعون، ترکعو، ارکعو، ترکعن، نرکعو، ارکعو، ارکع، ارکعون، لا ترکعو، لا ترکعو، معقول، ڈیش، مون۔ اگلا جی فعل ہے کیا؟ امر۔ امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، امرت، یامرو، یامرون، تامرو، آمرو، تامرون، نامرو، تامرو، مر، مرو، لا تامرو، لا تامرو، عامر، معمور۔ اگلا ہے اکلا۔ جی سسٹر ثانیہ آتے ہیں اس کے، آپ کرا دیجیے، یہ ترجمے کے برائے کرائیں تاکہ کم وقت لگے۔ اکلا، اکلو، اکلتا، اکلتو، اکلتم، اکلنا، اکلت، یاکلو، یاکلون، تاکلو، آکل، آکلو، تاکلون، ناکلو، تاکلو، اکل، اکلو، تاکلو، لتاکلو، آکلن، معقول، آکلون۔ گڈ۔ اگلا ہے خشع۔ خشع، خشعو، خشعت، خشعت، خشعتم، خشعنا، یخشع، یخشون، تخشو، تخشو، تخشون، نخشو، تخشو، اخشع، اخشو، لا تخشع، لا تخشو، خاشن، ڈیش، خوشی۔ اور لاسٹ ہے رجع۔ جی سسٹر نگت آپ نے ہینڈ اس کے آپ پلیز کرا دیجیے۔ رجع، رجعو، رجعتا، رجعتو، رجعتم، رجعنا، ہی رجعت، یرجعو، یرجعونا، ترجعو، ارجعو، ترجعونا، نرجعو، ہی ترجعو۔ اچھا، امر، ارجی، ارجعو، نفی، لا ترجی، لا ترجعو، اسم، راجعون، مرجوعن، رجوعن، رجوع، رجو، رجوع اور رجوع، اس واو کے پیش بھی ہے، اور رجوعن، یہ رجوعن، را زبر سے اور را پیش سے ہے۔ تو آئیے رجوعن، 3 حرفی جو ہے کمزور رجوعن۔ افعال کو لیتے ہیں۔ جی سسٹر، رجاؤن اور رجوعن، یعنی زبر اور پیش کا فرق ہے را میں۔ کمزور میں ہے نسیہ، ینسا، انسان، ناسن، منسون، نسیہ۔ اس میں دیکھیں جو آپ کے روٹ لیٹر ہیں نون، سین، یا ہے، اور شروع میں ہی زیر آ گیا۔ ماضی میں جب زیر آ جاتا ہے
تو چونکہ آپ کو ایک ہی باب اب تک ہم نے پڑھایا ہے، دوسرا تو حسیبہ پڑھایا نہیں، اس لیے اس کی میں بات ردیہ ہم کہیں گے، ردیہ سے ہے۔ دوسرا آیا کمزور حرف تلا، یتلو، اتلو، تعلن، مطلون، تلاوت، اس میں تلا جو ہے یہ کمزور حرف ہے، الف جو ہے کبھی بھی اوریجنل نہیں ہوتا، یا تو واو ہوگا یا یہ آج انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں ایز اے بونس پڑھوں گا۔ تو تلا جو ہے تا لام واو اس کے جو ہے روٹ لیٹر ہیں، تلا یتلو جو ہے یہ دعا سے ہے، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو کمزور حرف ہے نا، ان میں ایسی کوئی خاص پہچان نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ اس پہچان سے آپ کہیں یہ فلاں باب سے، ان کو آپ نے ایز سچ یاد کرنا۔ زنا یزن زنا، زانن مزنون زنن، تو یہ زنا جو ہے اس کے دو نون ہے تو اس کا روٹ لیٹر زواد نون نون ہے، اور یہ جو ہے مخصوص ہے، دو حرف والے سارے کے سارے جو ہے وہ کس میں یکساں حروف والے جو ہے وہ فعل میں چلے جائیں گے باب میں۔ وہ دو ہی باب ہیں جو آپ نے یہاں پڑھنے کی کیا ہے مطلب QC2 میں پڑھ چکے ہیں۔ کون سا ہے؟ ایک تھا زنا اور ایک دلہ، اس میں آپ پڑھیں گے دلہ، یعنی 4 حرفی پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں نسیہ، نسیہ نسو، نسیتا نسیتو، نسیتم نسینا، نسیہ ینسا ینسونا، تنسا انسا، تنسونا ننسا تنسا، انسا انسو، لا تنسا لا تنسو، ناسن منسیون نسیان۔ اور اگلا ہے طلا، طلا طلاؤ طلا طلاؤ، یہ طلاؤ تانی طلاؤ تا طلاؤ تو طلاؤ تم طلاؤنا طلاؤ، یتلو یتلونا تتلو اتلو تتلونا نتلو تتلو، اتلو اتلو لا تتلو لا تتلو، تعلن متلون تلاوت۔ تو آئیے زنہ، زنہ زنو زننتا زننتو زننتم زننا زنت، یظن یظنون تظن اظن تظنون نظن تظن ظنا ظن لا تظن لا تظن، ظانن منظون مظنون اور ظن۔ اس کے امر اور نہیں میں کیا ہوتا ہے، یہ اس کو ایک اور پیٹرن سے کرتے ہیں، اس ظن کو نون کھول لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے اظنن اظنن لا تظنن لا تظنن، یعنی یہ ظنہ کا نون جو ہے یہ کھل جاتا ہے امر بناتے ہوئے اور نہیں بناتے ہوئے، تو یہ تھوڑا فرق ہے اس کا۔ نیکسٹ ہے افعال وظیفی کے، وہ کوئی ہے نہیں، تو آگے ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نے پہلا حصہ مکمل کر لیا، اب آقا کوئی ایک آدھ سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم دوسرے حصے کی طرف چلیں۔ چلو دوسرا حصہ ہمارا گرامر ہوتا ہے۔ سر جی میرا ایک سسٹر سوال ہے، جی میرا ایک سوال ہے سر، یہ جو سبا ہے لفظ ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہم کیا ہوگا کہ جیسے اس نے پاکی بیان کی، تو یہ اس پہ جب یہ چلا گیا مزید فی میں تو اس کا یہ معنی ہوا، تو اگر جو ثلاثی مجرد میں کریں گے دوسرا والا جو ہے 3 حرفی میں، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ جیسے شاد نہیں ہوگا سبا، ہاں سبا، سبا 3 حرفی فعل آپ نے کہیں دیکھا؟ نہیں، میں میرا دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا تھا کہ شاید یہ ہو موجود، تو اس لیے میرا سوال یہ تھا۔ اس کو سوال کو اگر ہم پینٹ کر لیں تاکہ میں یہ ٹھیک سیشن پورا کر لوں، ٹھیک جن لوگوں نے ایسے سیشن اٹینڈ کرنا ہے وہ فارغ ہو کے چلے جائیں، اور ہم بیٹھ کے ٹھیک پھر انشاءاللہ اس میں بحث کریں گے، یہ علمی بحث ہے، ٹھیک اس پہ ہم ٹھیک 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 ہے سر۔ اوکے۔ آپ کا یہ سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے، کلاس کے اینڈ پہ جب میں سوالوں کی نشست کروں گا اس میں اس کرتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم انشاءاللہ آج حاسبہ کا جو ہے ٹیبل یہ وہ پڑھیں۔ تو حاسبہ، اس کے پیٹرن پہ جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ حاسبہ، قاتلہ، جادلہ، نادا، نافقہ، عقبہ، جہادہ، بارکہ،
یہ جتنے موٹے نظر آ رہے ہیں وہ قرآن میں اتنی زیادہ بار آئے، جو جتنا باریک نظر آ رہا ہے سمجھ لیں وہ اتنا کم نظر آئے. یہ ہے اس میں فلسفہ. یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے جو ہے ان کے جتنی دفعہ آئے اس حساب سے ان کا سائز کم زیادہ کر دیا. تو آپ کم سے کم 10 تو نام یاد کر لیں ایک صفحے پر کہ حسبہ کے پیٹرن پہ یاد. چلیں اگر آپ نہیں کرتے میں کر دیتا ہوں. اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا. صحت مند میں کیا ہے؟ قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، دربا. اس لیے سن لو سامعہ، یہ تو ہم نے کسی وقت میں سیکھا تھا، فتح نصرہ دربا سامعہ. کلاؤڈ، what does it mean cloud؟ سوری میں یہ سر بیسکلی شکل کو انفارمیشن کلاؤڈ کہتے ہیں. آج کل نئی ٹیکنالوجی میں بھی یوز ہو رہا ہے. یہ جو ڈایاگرام تھی نا اس کو انفارمیشن کلاؤڈ بھی کہا جاتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. we will use minimum terminologies so people should not get Okay. worried and leave the class. تو دوسرا گروپ آپ نے QC2 میں آ کے پڑھا، انہوں نے کہا جی کمزور فیل بھی ہوتے ہیں. کون سے؟ انہوں نے کہا جی 3 جملے یاد کریں ڈاکٹر صاحب. کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی داخدہ. میں نے کہا ایک جملہ اور یاد کر لو، یکساں روح والا بھی ایک گروپ ہوتا ہے. وہ کیا؟ اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. میرے جیسے نے کہا بھائی ایک چوتھا گروپ بھی ہے، وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے ہم نے، آپ کو بھی نہیں نظر آ رہا ہوگا. وہ حمزہ والا ہوتا ہے. کیا؟ ہمارا سالہ کرا. تو 4 گروپ ہیں، 3 حرفی، بس ثلاثی مجرد کے 4 گروپ ہیں: صحت مند، کمزور، یکساں روح والے اور حمزہ. یہ تو کہانی ہوئی QC1 2. جب آپ آئے QC3 میں میرے پاس، میں نے کہا پہلے تو یہ یاد کرو، کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھنی آپ. کیا؟ یہ فتح، نصرہ، دربا، سمیہ کے پیٹرن پہ جو ہے ان کے تمام. پھر میں نے کہا یہ بھی یاد رکھو کمزور افعال جو ہیں یہ بڑے گڑبڑ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، یا ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہم نے کہا بھائی ایک اور چیز بھی یاد رکھنا. کیا؟ اگر آپ کو کسی ماضی کے پہلے صیغے میں الف نظر آئے نا تو سمجھ جاؤ الف نہیں ہے، یہ یا تو واو ہے یا پھر یہ یا ہے جو بدل کیا ہے. کیسے؟ مثال دیجئے. مثلا کالا کا لفظ آپ نے دیکھا، اس میں یہ الف واو کی جگہ ہے. دا کا دیکھا، اس میں بھی الف واو کی جگہ ہے. آدھا کا لفظ دیکھا، اس میں الف یا کی جگہ ہے. زیادہ کی جگہ دیکھا، الف یا. آپ نے کہا آپ نے تو ہمیں کنفیوز کر دیا، ہمیں کیسے پتا چلا گیا یہ الف واو ہے یا ہے؟ یہ تو ایک اور ہی مسئلہ شروع. ہم نے کہا بھائی جا کے روٹ لیٹر دیکھا. کالا کے جب آپ نے روٹ لیٹر ڈکشنری میں دیکھے آپ کو ملا کاف واو الف. دا کے جب دیکھے ملا دا اینڈ واو. پتہ چلا کالا اور دا میں الف واو کی جگہ. کیوں آیا ہے؟ کہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں نے آپ کو یہ سمجھا کے جانا. اور کادا کا جب دیکھا روٹ لیٹر تو پتہ چلا کاف یا دال ہوتا ہے. زادہ کا زاد تو پتہ چلا کا دا زادہ میں الف یا. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ 3 طرح. نمبر 1 آپ کتاب میں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا. نمبر 2 کوئی پڑھاتے ہوئے میری طرح آپ کو بتا. نمبر 3 آپ ڈکشنری کھولتے ہیں وہاں آپ کو جو ہے صحیح الفاظ کے جو ہے وہ ملتے ہیں لیٹر کے، اس کے روٹ لیٹر. تو ہم نے یہ دیکھا عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ سے مزید فی کہتے ہیں. پھر ہم نے 2 جملے سیکھا. کیا؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیاد میں سے. یہ پہلا جملہ. کیا؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیاد. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. تو 3 افعال یہ مزید سیکھے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ. ویسے تو یہ شاید یاد نہ رہے، لیکن اگر یہ جملہ آپ کو یاد ہو تو اس جملے سے آپ ان تینوں کو یاد کریں. دوسرا جملہ آپ کو کہا اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلاف، استغفار سے استغفار. تو آپ کے 5 مزید فی کے جو ہو گئے، اور ٹوٹل آپ نے 8 یاد کریں. ہیں تو 16، لیکن قرآن میں چونکہ مزید فی کے آئے 8 ہیں تو اس میں ہم گرامر میں قرآن سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم صرف 8 کو پڑھتے ہیں، باقی کچھ ہو. تو 8 میں سے 3 تو آپ کے سامنے آگے، باقی 3 ہی رہ گئے، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 کلاسوں میں سمجھ میں آئیں گے. تو
تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم. اختلاف مت کیجیے، استغفار کے اختلاف سے اختلاف، استغفار سے استغفار. یہ ہم ہر کلاس میں تقریباً دہرائیں گے، اس لیے ان کو آپ پریشان نہ ہو. حاسبہ کی طرف آئیے اور مجھے یہ بتائیے اس میں کون سا لفظ آپ کو زائد نظر آ رہا ہے؟ جی الف زیادہ ہے اور ہا سین با اس کے اصل روٹ لیٹر ہے. یعنی کسی بھی مزید فی کے روٹ لیٹر نکالنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس میں زائد لفظ کون سا ہے. تو علامہ میں کیا تھا زائد لفظ؟ لام. جی نہیں، لام علامہ. شاد ہاں شد کے ذریعے آپ نے پہچانا تھا لام. وہ بھائی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، میں دیکھنا چاہتا تھا شاید کوئی اور بھی کوئی غلط بتا دے تو پھر میں جو ہے اس کو سیدھا کروں. تو اس میں جو ہے لام آپ کا علامہ میں لام ڈبل جو تھا وہ زائد تھا. حاسبہ میں کیا زائد ہے؟ الف زیادہ ہے. الف. اس کا مطلب علامہ میں سے اگر میں لام نکال دوں تو روٹ لیٹر مجھے کیا مل جائیں گے اس کے؟ این لام. عین لام. اور اگر حاسبہ میں سے میں الف نکال دوں تو روٹ لیٹر آپ کو مل جائیں گے ہا سین با. حاسین با. ہاں ٹھیک. ہا سین با. تو آئیے حاسبہ کیا ہے؟ اس نے حساب لیا. حاسبہ کے معنی ہے اس نے حساب لیا. حسبہ اس نے حساب لیا. حسبو ان سب نے حساب لیا. حسبتا آپ نے حساب لیا. حسبتم میں نے حساب لیا. حسبتم آپ سب نے حساب. حسبنا ہم سب نے حساب لیا. حسبت اس نے حساب لیا. ماضی کا ٹیبل تو سیدھا سادہ ہے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلا. الف تا تا پیش اور تم اور نہ اور تا ساکن لگانے. حسبہ کے ساتھ لگائیے، واو الف لگائیے، حسب ہوا. تا زبر کا لگایا حسبتا ہو گیا. پیش کا تا لگایا حسبتم ہو گیا. تم لگایا حسب ہو گیا. نہ لگایا حسب نہ ہو گیا. تا ساکن لگایا حسبہ. یعنی جو لفظ حسبہ تھا اس کے ساتھ ہم نے کیا جوڑا؟ واو الف تا زبر تا پیش تم نہ اور تا ساکن کو جوڑا ہے، اور کچھ بھی نہیں. باقی معنی جو ہے وہ جو تبدیل ہوئے وہ ٹھیک. تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو ہے ادبی بول چال کا حصہ ہوگا، اسے ہم دیکھیں. یہ حاسبہ کا معنی کیا ہوگا؟ حسبہ اس نے حسبہ. حساب کیا. ہا سین با سے حسبہ اس نے حساب کیا، اور حاسبہ اس نے حساب دیا. کوئی فرق نظر آیا؟ چلے جی اب مجھے تو سوال کا جواب چاہیے برادر، مجھے جواب دو. حال حسبہ کیا جواب لکھوں؟ اسکرین رکی ہوئی ہے، جواب نام دیجیے. حاسبہ. نام حسبہ. نم حاسبہ. جواب چاہیے. نام حاسبہ. یہ دونوں لائن کے اوپر لفظ لائن کے اوپر ہے. آپ بے فکر ہو کر سوال جواب وہی کر دیجئے. سوالیہ لفظ کو ہٹا کے نام یا ماں یا لا لگا دیجیے بس. اب آ جائیں لائن کے نیچے. حل حسبتا نام حسب تا جو ہے ہمیشہ تو کے ساتھ جوڑی رکھتا ہے، اس کا پیر ہے. حل حسب تم اب پیر بنا جڑا ہوا ہے کیونکہ ٹیبل ہم نے آپ کو QC1 میں شروع ایسے ہی کیا تھا. ہوا ہم کا ایک پیر بنایا، انتا یہ جو ہے اور آنا کا ایک پیر بنایا، انتم اور نحن کا ایک پیر بنایا. اور جب افعال آپ کو پڑھائے تو ہم نے پیر میں پڑھائے. ہم نے کہا فعلا فعلو ایک پیر ہوا. فعلتا کے ساتھ ہمیشہ ہم نے آپ کو فعلتو پڑھایا، تا کے بعد تو آئے گا. فعلتم کے ساتھ نہ پڑھایا، اس کا مطلب تم اور نہ جو ہے یہ ایک پیر میں کام کرتے ہیں. یہ پورا آپ کا ڈائلاگ سسٹم جو 5 QC تک آپ پڑھیں گے اسی پیٹرن میں کہ یہ پہلے غائب کر پیر، پھر جو ہے سامنے مخاطب حاضر کا، پھر جو ہے متکلم. اس میں واحد کے ساتھ جمع کے ساتھ پیر ہوتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. محاسب وہ حساب دیتا ہے یا لے گا؟ حساب دیتے ہیں تو حساب لیتے ہیں. حساب لیتے ہیں. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. علامت مضارع نون تا یا حمزہ صرف شروع میں لگائے، اور دوسرا یہ جہاں جہاں جمع کے صیغے تھے واو نون لگا دیا.
حسبہ سے یا لگایا یحاسبو ہو گیا کیونکہ مضارع میں آخری لفظ پہ دمہ آتا ہے، پیش آتا ہے. جمع بنانے کے لیے واو نون لگایا یحاسبون ہو گیا. حاسبو تا لگا دیا اور آخری کو جو ہے پیش دے دیا. وہ حاسبو حمزہ لگایا پیش دے دیا. اب تو حاسبونا جمع بنانا ہے، واو نون لگایا تو حاسبونا ہو گیا. حاسبونا نہیں ہوتا واو نون، اس کا یہی ہے حاسبو ہوتا ہے اور تو حاسب جو ہے مؤنث. یہ جو سامنے کا تو حاسب ہوا اور یہ جو غائب کا ہے یہ ایک ہی ہوتے ہیں مضارع میں. پوری عربی گرامر میں مضارع میں ایک ہی. پتہ کیسے چلتا ہے؟ سوال آپ لوگ ہمیشہ یہ کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے گے اور وہاں پہ لکھا ہوگا یا تحاسب الصلاۃ، اب صلاۃ مؤنث آیا، آپ فوراً سمجھیں یہ والا تحاسب آ رہا ہے. ہوا تحاسب، جب ہوا آ گیا آپ فوراً سمجھ لیں یہ کوئی مذکر کی بات ہو رہی تو یہ سامنے والا جو ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس. ریفرنس آپ کو خود بتائے گا، یہاں ٹیبل میں پریشان نہ، ٹیبل کو ایسا چلا. تو آئیے چلتے ہیں وہی حل یحاسب، جواب چاہیے بھائی ہمیں. نام یحاسب. ایک ہی سوال ہے ایک ہی جواب ہے، کیوں لائن سے اوپر ہے. اگلا سوال دیکھیے حل یحاسبون، اس کی جمع کر دیا. نام یحاسبون. حاسبون اب لائن سے نیچے بھی ہے. حل یحاسب، نعم نام يحاسب. یحاسب. حل تحاسبون. نعم يحاسب. تو چلیے جویریہ سسٹر آپ سوالات کیجیے اور ثانیہ برکت آپ ان کو جواب دیجیے. هل يحاسب؟ نعم يحاسب. هل يحاسبون؟ نعم يحاسبون. هل تحاسب؟ نعم تحاسب. هل تحاسبون؟ جواب دیا ہے. نعم نحاسب. ہاں احاسب. چلیں حل تحاسبون نام نحاسب. آپ نے تحاسبو کا احاسبو سے جواب دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا. کیوں؟ پیئر آپ کو ہم ٹیبل ہمیشہ پیئر میں کرتے ہیں، تو پیئر میں یہی پہ. تو آئیے اس کا عمل لیتے ہیں. عمل بہت آسان ہے، حاسبہ سے ہوتا ہے حاسب. کیا ہے یعنی اس کا کوئی ماضی کا صیغہ بناتے ہیں. عام طور پہ آرڈر تو یہی ہے کہ مخاطب کا لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذل کہتے ہیں یار اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے. حاسبہ سے یحاسب ہوتا ہے، یحاسب کو پکڑ لو، کیوں آگے جاتے ہیں. یحاسب ہمارے یا گرا آخر کو جو ہے سکون دیا تو ہمارے پاس لو بن گیا حاسبہ سے یحاسب، اور یحاسب سے بن گیا حاسب. حاسب کا کیا ہوتا ہے ٹیبل دیکھ لیجیے، میں ٹیبل دکھا دوں. حاسب حساب دے، حاسبو تم سب حساب لو، لا تو حاسب تم حساب لو، لا تو حاسب. حاسب حساب دے تو کیا جواب ہوگا؟ جی سوف حاسب. سوفا حاسبو، جی نہیں فرق. احاسب سر. احاسب. احاسب. حاسبو، یہ یاد رکھیں امر کا جو جواب ہوتا ہے ہمیشہ مضارع کے اندر آتا ہے. سوفا حاسب کہتے تو پھر میں مان لیتا. آپ نے سوفا، ہاں یہ ہوگا حاسب، اصل جواب ہے حاسب حساب لے. تو وہ کہے گا جسے میں کہہ رہا ہوں تو حساب لے، تو یہی جواب کہنا میں حساب لیتا ہوں، یا میں جلد حساب لیتا ہوں، یا میں بہت جلد حساب لیتا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، سوفا سا وغیرہ لگا دیتے، لیکن اصل جواب ہے حاسب، میں حساب. اور اگر یہ سوال آ جائے تو یہ آ جائے حاسب تم سب حساب لو. محاسب. محاسب ہو جائے گا، یعنی مضارع میں جواب آئے گا محاسب، ہم سب حساب لیتے ہیں. سوفا لگائیں سین لگائیں وہ ایکسٹرا ہے، لیکن اصل جواب اس میں بھی محاسب ہونا چاہیے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں فائل. فائل اس کا آسان ہے، مزید فی میں آسان کر دیا ہے گرامر والوں نے. کیا کہتے ہیں پہلے جو ہے اس لفظ کو پکڑو جس کا آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے فائل بنانا ہے، اس کے شروع میں میم کا سرا لگا دو، اسے کہتے ہیں میم کا منہ. میم کا منہ پیش کے ساتھ، اور پھر کیا کر جو آخری لفظ ہے اس سے پہلے زیر لگا دو. تو یہ کیا ہے فائل.
اور اگر آخری لفظ سے پہلے والے پہ زبر لگا دو تو مفعول لکھ گیا. مثلا حاسبہ سے جب تین کثیرہ لگا کے میں نے تین جو آخری سے پہلے والا لفظ اس کے نیچے زیر دیا, کیا بن گیا؟ محاسب. اور یہی زیر اوپر لے گیا محاسب. اور اس کا امر جو بنتا ہے, سوری مصدر جو بنتا ہے وہ فکس ہے, مصدر یاد کرنے پڑتے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات ہے, مزید فی میں ہر ایک کا صرف ایک مصدر ہوتا ہے. نمبر 2, یہ صحیح کی بات کروں, اور یہ مصدر جو ہے یہی جو ہے باپ کا نام, باپ کا نام بھی مصدر ہی ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, حاسبہ سے محاسب, محاسب, محاسبہ جو ہے اس کا مصدر ہے اور یہی اس کے باپ کا نام. تو آئیے چلتے ہیں, محاسب حساب لینے والا, محاسب جس کا حساب لیا جائے, محاسبہ حساب لینا. پورا ٹیبل آپ کے سامنے آنے والا ہے. حل انت محاسب, پہلے 2 سوال کر لیتے ہیں. کیا آپ محاسب ہیں؟ کیا جواب؟ نام نام انتم نعم انا محاسب. نام آنا محاسب. کیا کوئی اور نام لفظ؟ آنا محاسب. انتا کا جو ہے انتم کے ساتھ کیا آنا. تعلق ہے؟ انتا واحد لفظ ہے, جواب کوئی آئے گا. آنا آنا نام آنا محاسب. ہاں یہی تو سیکھنے کی چیز تھی. حل انتا نام آنا, نام آنا. کیا آپ محاسب ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک سے, تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں میں محاسب. یہ تو نہیں کہا ہاں ہم سب محاسب ہیں, انتم کے میں نہیں, ہم سب. اگر میں کہوں حل انتم محاسبون, اب جمع کا صیغہ میں لیا, نحن محاسبون. اب آپ کہیں گے ہاں ہم سب ہیں, نحن اب. ٹھیک ہے, یہ آپ یاد رکھنا ہے. تو ٹیبل آپ کے سامنے ہے, اشارے میں کرتا ہوں, ٹیبل بھی آپ کرائیے جی. ایک انگلی دائیں طرف, کیا آدمی کا لفظ ہوگا؟ حاسبہ جمع حاسبہ. حسبو حسبتا. یہ نہیں چلاؤں میں, ایک انگلی پہ ہی کھڑا ہوں. ترجمہ چاہیے مجھے حاسبہ کا. حاسبہ اس نے حساب لیا. حساب لیا. آگے چلے, جمع حاسبو. حاسبو. سب نے حساب سب نے حساب لیا. حساب لیا. آپ نے حساب لیا. آپ نے حساب لیا. حسب تو میں نے حساب لیا. میں نے حساب لیا. حسب تم ہم سب نے حساب لیا. حسبنا ہم سب نے حساب لیا. عورت نے حساب لیا. محاسبو حساب لیتا ہے. حساب لیتے ہیں. لیتے ہیں. لیتے ہیں بھائی. تو بھائی یہ لینے دینے والے کام جو ہے نا ذرا ٹیبل کو دیکھ کے کیجیے گا. یحاسبون سب حساب لیتے ہیں. لینے اور دینے میں فرق کیا ہے؟ ایک منٹ پلیز لیٹ می کلیئر اٹ, تاکہ آپ کو پتہ. حساب لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ کسی کا حساب لیتا ہے, اور اگر کہیں وہ حساب دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا حساب دیتا ہے. یہ فرق ہے. اگر آپ کہیں گے حساب دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ خود اپنا حساب دیتا ہے, اور حساب لیتا کا مطلب ہے وہ جیسے امتحان دیتا ہے, امتحان لیتا ہے. ممتحن امتحان لیتا ہے اور طالب علم امتحان دیتا ہے. اگر آپ ترجمے میں جو یہ کر دیں استاد کے لیے کہ وہ امتحان دیتا ہے, تو آپ نے تو ٹیچر کو جو ہے نا اسٹوڈنٹ بنا دیا کہ پیپر دے, جبکہ دینا اسٹوڈنٹ نے. یہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے پلیز یہ ترجمے کو مت تبدیل کیجیے, جو لکھا ہے اس کے ساتھ چلیے. یحاسب وہ حساب دیتا ہے یا دے گا. یحاسبون وہ سب حساب دیتے ہیں یا لیتے ہیں یا لیں گے. احاسب آپ حساب, تحاسب آپ حساب لیتے ہیں لیں گے. احاسب میں حساب لیتا ہوں یا لوں گا. تحاسبون آپ سب حساب لیتے ہیں یا لیں گے. نحاسب ہم سب حساب لیتے ہیں لیں گے. تحاسب وہ حساب لیتے ہیں یا لیں گے. تو حاسب کیا مطلب؟ وہ حساب لیتی ہے یا لے گی. یا لے گی. اور یہ کیا ہوگا؟ حساب لو. تم سب حساب لو. تم سب حساب لو. اور یہ کیا ہوگا؟ حساب مت لو. حساب مت لو. اور یہ کیا ہوگا؟ لا تحاسبوا حساب مت لو. محاسب حساب لینے والا. حساب لینے والا. محاسب محاسبہ اور محاسبہ محاسبہ حساب لینا.
حساب لیں گے۔ چلیے اب سب میوٹ ہو جائیے، ہم اس کی 6 چابیاں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حسبہ اس نے حساب لیا، یحاسب وہ حساب لیتا ہے، حاسب حساب لے، محاسب حساب لینے والا، محاسب جس کا حساب لیا جائے، محاسبہ حساب۔ تو آئیے ہم نے اب تک جو ہے کون کون سے فعل پڑھے تھے؟ ہم نے ایک پڑھا تھا علمہ یعلم، علم معلم معلم تعلیم۔ پھر دوسرا ہم نے پڑھا تھا حاسبہ یحاسب، حاسب محاسب محاسب محاسبۃ۔ آج ہم نے یہی 2 ہی پڑھے ہیں، تو عربی نہیں بنائے، تو محاسبہ کر اپنے آپ کا، تو محاسبہ کر ماضی کا صیغہ۔ حسبہ حسبو حسبتا حسبتا، تو اپنا محاسبہ کر اپنے آپ کا، نفس کا کیا ہوگا؟ حاسب نفس کا۔ امر میں نہیں ہوگا سر امر کا صیغہ، یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے۔ حسبہ یحاسب، حاسب یہ اصل میں امر ہے، تو جو ہے اپنا۔ تو اگلے کا ترجمہ اردو میں کر دیجئے، یحاسبکم باللہ، یحاسب یا ہے اس طرف جا رہا ہے اشارہ، کم جمع یحاسبکم، یحاسب دو سے مل کر بن رہا ہے۔ وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا، نصرہم، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ یحاسب ہم، اللہ تم سب کا حساب لے گا، اللہ تم سب سے حساب لے گا۔ حاسبوا انفسکم کا ذرا عربی میں ترجمہ کی وہ جواب دیجئے۔ حاسبوا انفسکم، تم سب حساب لو اپنا۔ حساب تم سب حساب لو اپنے آپ کا۔ عربی میں جواب چاہیے، یہ سوال ہے۔ یہ ہوم ورک ہو گیا نا، اسے اپنی ٹھیک کر لیجیے گا غلطی۔ چلیے اب ٹیبل ہے، آپ نے حسبہ کی طرح حجرہ کا جو ہے ٹیبل بنانا ہے۔ حجرہ جمع حجرو ہو گیا، حجرتا حجرتو ہو گیا، حجرتم حجرنا حجرت۔ اب آ جائے مضارع، یحاجرو یحاجرون، جمع ہوگی، یحاجرو اس کا اپوزٹ وحاجرو ہوا، اس کی جمع تحاجرون، اپوزٹ یحاجرو، اور امر میں آ جائے حاجر حاجرو، لا تحاجر لا تحاجرو، اور جو ہے مہاجر مہاجر۔ پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ حجرہ حجرو، حجرتا حجرتو، حجرتم حجرنا حجرت، یحاجرو یحاجرون، تحاجرو تحاجرو، تحاجرون تحاجرو تحاجرو، حاجر حاجرو، لا تحاجر لا تحاجرو، مہاجرون مہاجرون۔ ٹیبل بھی آپ کے پورے ہو گئے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا۔ آئیے ایک ہم نے پڑھنا ہے اسلمہ، اس سے ایک لفظ بنتا ہے اسلام۔ ہم نے پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا؟ علم، علامہ سے تعلیم، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم سے علامہ، اور جو ہے اسلام سے اسلمہ ہوتا ہے، محاسبہ سے جو ہے اسلام سے یہ اسلم۔ اب دیکھیں 4 حرفی لفظ ہیں، شروع میں الف آ رہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اسلمہ۔ انزلہ 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اسلم۔ اخرجہ 4 حرف ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے، کون سا ذہن میں آنا چاہیے؟ اسلم آنا چاہیے۔ ادخلہ 4 حرف، شروع میں حمزہ۔ ارسلہ 4 حرف، شروع میں حمزہ، کون سا؟ اسلم۔ ابصرہ 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ انشا 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ القا 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ آمنہ 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ اوہا 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ انجا 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ احیا 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ آتا 4 حرف، شروع میں حمزہ، اسلم۔ انجا 4 حرف، شروع میں حمزہ۔ احسنہ 4 حرف، شروع میں حمزہ۔ اغرقہ 4 حرف، شروع میں۔ تو یہ آپ کو کتنے ہیں؟ تقریباً 16 لفظ آگے۔ میں نے تو کہا تھا 10 آپ یاد کر لیں، 10 بنا لیں۔ وہ جو شروع میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھائی جاتی ہے نا، جس میں قرآن سے لیے گئے جو ہے وہ مختلف الفاظ ہیں،
ان میں سے میں نے کہا تھا 10 بنائے، آپ کو میں نے 16 یہ دے دی. یہ پہچان یہ القا، اس میں جو آخر پہ یا ہے اس پہ کیا پڑھیں گے؟ السلام، یہ تب بنے گا، یہ آخر 4 حرفی بن گیا، یہ اضافی حمزہ ملا کے، تو یہ اوپر کیسا پڑھا جائے گا؟ ساکن رہے گا. 4 حرفی ہے، اس میں الف لام کاف اور الف یہ جو آ رہا ہے یہ یا جو ہے کھڑی اس کی کرسی ہے، یا ایکچولی یا نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ یہ الف آ رہا ہے. القا میں 4 حرف ہے. جب ہم اس کے روٹ لیٹر نکالنا شروع کریں گے نا برادر، وہاں پہ پھر میں اس کو آپ کو تفصیل سے لوں گا. اس وقت صرف آپ یہ یاد کر لیجئے کہ یہ لفظ 4 حرفی گرامر میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس میں حمزہ، لام، کاف اور الف ہے، جو کھڑی شکل میں الف لکھتے ہیں، جیسے صلوات، اور اس میں آپ کو ہم نے دکھایا تھا کہ الف کو جو ہے وہ اوپر کھڑی الف کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، اور الف کھڑا جو ہے وہ اکیلا رہ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہاں یا جو ہے وہ کرسی کا کام دیتی ہے. تو یہ یا جو ہے یہاں پہ کرسی ہے. جب یا آئے گی یہ 2 نقطے والی ہو، یا جب اصل آتی ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہیں. جب 2 نقطے نہ ہوں آپ سمجھ لیں یہ جو ہے الف کی کرسی ہے. الف کی 3 کرسیاں ہیں، جب جو چاہتا ہے لے لیتا ہے. واو اس کی کرسی ہے، یا اس کی کرسی ہے، ایون الف خود اس کی کرسی ہے، حمزہ اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو ہے فی الحال جو ہے اس کو پلیز اسے آپ ایکسپٹ کر لیں برادر، اس وقت ایکسپٹ کر لیں کہ یہ 4 حرف، ٹھیک ہے، تاکہ میں سیشن تو پورا کروں. سوال جواب میں آپ مجھ سے بحث کر لیجئے گا. تو ہمارے پاس فعل جو ہم نے پڑھا کیا تھا؟ علامہ، اور اس کی مثالیں کیا تھی؟ قدرا، کفرا، متع، نزلہ، ولد. سارے 4 حرف، درمیان میں شد. باپ کا نام کوئی کسی کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو یہ دیکھ لیجئے. اسے باپ کو کہتے ہیں علامہ کی تفعیل. یہ تعلیم سے بنے، تعلیم کی وزن پہ تفعیل. دوسرا جو ہے ہم نے سیکھا فعل حسبہ، اس کی مثالیں تھیں بارکا، جاہدہ، دعافا، قاتلا. اور اس کا جو نادا بھی ایک مثال آ گئی. اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. فعل میں ہم نے دیکھیا علامہ سے کہیے تعلیم اور باب تفعیل، حسبہ سے محاسبہ، باب مفعلہ. 3 بار انہیں دہرا لیجئے اپنے طور پہ. علامہ سے تعلیم، باب تفعیل. علامہ سے تعلیم، باب تفعیل. علامہ سے تعلیم، باب تفعیل. حسبہ سے محاسبہ، باب مفعلہ. حسبہ سے محاسبہ، باب مفعلہ. حسبہ سے محاسبہ، باب مفعلہ. چلیے جی بونس پوائنٹ آپ کو کہا تھا. عربی گرامر میں 3 کمزور حرف ہوتے ہیں، یہ آپ مجھے بتائیں کون کون سے کمزور ہوتے ہیں؟ واو، یہ اور الف اور یا. آپ ایگری ہے نا؟ کوئی چوتھا تو نہیں ہے نا؟ کہیں کسی نے چوتھا ایجاد کر لیا تو بتا دیجئے تاکہ میں نوٹ کر لوں کہ یہ چوتھا بھی ہے. کہیں پڑھا ہو، کہیں سنا ہو، یا کسی نے خود ایجاد کر لیا ہو. نہیں چلیے، اگر کسی حرف پہ زبر ہو تو اس کی مناسبت یہ ہوتی ہے کہ زبر کے بعد الف آنا چاہیے. کیا زبر اگر کسی پہ آ رہا ہے تو وہ زبر یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد جو حرف آنا چاہیے، جس حرف پہ میں ہوں، اس کے بعد کیا ہے؟ الف آئے. یہ اس کی کیا مناسبت ہے؟ الف اور زبر کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہے، یہ دونوں بھائی ہیں سب ایک طرح سے. زیر جو ہے اس کی مطابقت یا سے ہے. زیر اور یا کی بڑی گہری دوستی ہے، دونوں بہن بھائی کی طرح سمجھے. پیش جو ہے اس کی مناسبت ہے واو سے. کیا مطلب یہ ہے جب کسی حرف پہ زبر آتا ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے بعد الف آئے. زیر آئے تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یا آئے. پیش آئے تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے واو. دوسرا وائس ورسا، اگر کہیں پہ الف آ رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ جائے. کسی یا جب آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے پہلے والے پہ زیر آئے، اور واو جو ہے وہ کہتا ہے مجھ سے پہلے والے پہ پیش آئی. کیوں؟ ان کی مطابقت ہے. میچنگ آپ نے کبھی کی ہے؟ مردوں کو تو نہیں ہے، اگر خواتین بہت کرتی ہیں. مثلا اگر اس نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہے تو دوپٹہ ہرے رنگ کا اسے چاہیے.
لینے کو تو اس کے اوپر کنٹراسٹ کوئی بھی رنگ لیا جا سکتا ہے، لیکن پریفرنس خاتون کی یہ ہوگی کہ ہرے سوٹ کے ساتھ ہرا دوپٹہ ہو. ایسا ہی ہے نا، لال دوپٹے لال سوٹ کے ساتھ. تو یہ ان کی میچنگ ہے. زبر کی میچنگ الف سے ہے، زیر کی یا سے ہے، پیش کی واو سے ہے. اور جب یہ اس کے الٹ آ جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک اگر بات آپ کو سمجھ گئی تو میں آگے چلوں. مطابقت سمجھ آ گئی؟ جی کسی سر. کو آگے آگے یعنی زبر کے ساتھ الف ہونا چاہیے، زیر کے ساتھ یا ہونی چاہیے، پیش کے ساتھ واو. یا الٹا بھی کہہ سکتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہونا چاہیے، یا سے پہلے زیر ہونا چاہیے، واو سے پہلے پیش ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں مطابقت. یعنی الفاظ کی اور حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، اور حروف کو کہتے ہیں حرف. علت کہتے ہیں کمزور. الف ابھی آپ نے مجھے بتایا الف یا جو ہے یہ تین ہی ہے، چوتھا کوئی بتاتے تو میں اسے اس میں ڈال دیتا. ابھی تک تو آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا. چلیں اب سب سے اہم پوائنٹ ہے اس کا سمجھنے کا. اگر زبر آ رہی ہو کسی حرف پہ اور اس کے آگے غلطی سے واو آ جائے، اب ان میں ٹسل شروع ہو جاتی. زبر اسے دیکھتا ہے پھر منہ دیکھتا ہے، واو اسے دیکھتا ہے منہ دیکھتا ہے، دونوں ایسے ایسے کرتے ہیں. گرامر والوں سے برداشت نہیں. وہ کہتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ زبر کہتا ہے میرے بعد الف ہے، واو کہتا ہے میرے سے پہلے پیش ہے. اب پیش لانا تو بہت مشکل ہے. پیش بہت قیمتی لفظ ہے، رفع ہے، اونچا ہے، تاج ہے. تاج تو نہیں ملتا. ہم اسے کہتے ہیں پھر ایسا کرو تم یہ جگہ خالی کرو، تمہاری جگہ ہم الف کو لے آتے ہیں کیونکہ زبر الف کے ساتھ خوش ہے. واو کہتی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. واو ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اور زبر جو ہے الف سے بدل جاتی ہے. اگر جو ہے زبر کے ساتھ یا آ جائے، ان دونوں کی بھی نہیں بنتی. یا کہتی ہے مجھ سے پہلے زیر آئے، زبر کہتا ہے میرے بعد الف آئے. دونوں لڑنے لگتے ہیں. گرامر والے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی الف نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں جی یہاں زیر نہیں آتا. اب زیر لانا تو مشکل ہے کیونکہ جو حرکات ہوتی ہیں وہ اصل لفظ کی ہیں، اس کی اپنی ہے، ان کو ہم بدل نہیں سکتے گرامر. تو ہم کیا کرتے ہیں، یا کمزور ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کو دباتے ہیں. اسے کہتے ہیں چل تو بھاگ، تو جھگڑا کر رہا ہے. تو یا کو بھگاتے ہیں تو زبر کی جگہ کیا الف آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کمزور علت کی بات فیل اس میں واو آ جائے یا آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف سے بدل جاتا ہے، جیسے کالا، جیسے دعا میں تھا. اگر زیر آ جائے اور اس کے بعد پیش واو ان کی بھی نہیں لگتی. کیوں؟ زیر کیا کہتا ہے اس کی مطابقت یا، اور واو کی مطابقت کیا پیش. واو کہتی ہے مجھ سے پہلے پیش ہے، زیر کہتا ہے میرے بعد جو ہے وہ یا ہے. پھر دونوں میں جگہ. پھر گرامر والے آتے ہیں تلے کرتے ہیں. واو کو کہتے ہیں تو کمزور ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے، چل بھاگ یہاں سے، اسے بھگا دیتے ہیں. اور یا کو بلا کے لگا دیتے ہیں. اگر پیش کے ساتھ یا آ جائے پھر وہی جھگڑا. پیش کہتا ہے واو آئے، واو یا چاہتی ہے میرے سامنے زیر آئے. اب یہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ اصل حرف کی ہوتی ہیں، وہ نہیں بدل سکتی. اس لیے کمزور ہمارا ان کمزوروں پہ چلتا ہے، بیچاروں پہ. علت جو پہلے سے بیمار ہے، ان بیماروں کو کہتے ہیں تو بیمار ہے، یہاں کیا کر رہا ہے، چل جا اسپتال. اس یا کو ہٹاتے ہیں تو یہاں پیش کی جگہ کیا آ جائے گا بھائی؟ ابھی کوئی مجھے بتا دے. واو واو. بس یہی ہوتا ہے. یہ کمزور جو ہے نا، ان میں یہی تبدیلیاں ہوتی ہیں. آپ کو ان تبدیلیوں کی جاننے یاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ آ گیا کہ جب پہلے سیرے میں ماضی میں کہیں الف آ رہا ہے، چاہے وہ درمیان میں آ رہا ہے آخر میں آ رہا ہے، تو سمجھ جائیے وہ الف جو ہے وہ یا تو یہ واو کی جگہ آیا ہے یا کی جگہ آیا ہے. تو آئیے کسی نے کل وہ مد کی بات کر کل کی کلاس میں، اس وقت میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا. چلے اس کو بھی خلاص کر. مد جو آتا ہے نا کسی بھی لفظ کے اوپر، اس کے دو وجہ. نمبر ایک محل مد، یعنی کس جگہ کس موقع پہ جو ہے مد آئے گا اسے کہتے ہیں محل مد. اور دوسرا ہوتا ہے سبب مد. پچھلی. جی.
پیچھے والی سلائڈ ذرا کائنڈلی تھوڑا سا. سلائڈ ریکارڈ ہوگی, اس پہ میں نے 5 منٹ لگائے ہیں. 5 منٹ کی ریکارڈنگ میں وہ سلائڈ پڑی ہوئی ہے, آپ اسے بڑی تسلی سے ڈھونڈیں گے کریں گے. تو مد کی جو ہے 2 وجہ ہیں. پہلے تو وجہ دیکھتے ہیں. محل ود کیا ہے؟ زبر کے بعد اگر الف آئے تو مد ہوتا ہے. کیوں؟ زبر اور الف کی جو ہے مطابقت ہے, دونوں مل جاتے ہیں تو زور کی آواز لگاتے ہیں, مد کر دیتے ہیں اس لفظ کو. دوسرا یہ ہے سبب مد کیا ہے؟ 2 ہے, حمزہ اور سکون. اگر زبر کے بعد الف والے کے بعد کوئی حمزہ آ رہا ہے تو مد بنے گا, ورنہ مد نہیں بنے گا چاہے بے شک زبر اور الف. یا حمزہ آ گیا اور اس سے پہلے زبر اور الف نہیں ہے, ان میں سے کوئی کم ہے, تب بھی مد نہیں بنے. اگر زیر کے بعد یا آ جائے تب بھی ہوتا ہے سکون. تو سبب مد کیا ہے؟ صرف 2 ہی ہیں, حمزہ اور سکون. اور محل مد 3 ہے. زبر کے بعد الف آئے, زیر کے بعد یا آئے, پیش کے بعد واو. وہی جو مطابقت ابھی ہم نے 3 دیکھے نا, وہی ہے. یہ مطابقت والی لفظ جہاں ہے وہ اسے کہتے ہیں محل مد کے. یہاں پہ مد بن سکتا ہے, آئے گا کب؟ جب اس کے بعد حمزہ یا سکون میں سے کوئی آئے. یعنی ان تینوں, زبر کے بعد الف, زیر کے بعد یا, پیش کے بعد واو میں سے کوئی بھی آ جائے اور اس کے بعد اگر حمزہ یا سکون آ رہا ہے تب مد بنے گا, نہیں ورنہ مد نہیں آئے. یہ کچھ زیادہ ہو گیا. اس سلائیڈ کو صرف وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جن کو یہ سمجھ آ گیا, باقی کلاس سکون سے رہے کہ یہ آپ نے پڑھا ہی نہیں. جی سر, یہ ان کو وہ کہتے ہیں نا یائے مدہ واو مدہ, اور ان سے آواز بدل جاتی ہے, تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے, پھیلا دیتے ہیں. یہ سسٹر, محل مد اور سبب مد 2 چیزیں میں نے پڑھائی ہیں. آپ کا نالج مجھ سے زیادہ, آپ مجھ سے سینئر ہیں, مجھے پتہ ہے. آپ کے لیکچرز بھی میں سنتا رہا ہوں. کسی سر آپ نے کہا نا جن کو سمجھ آ رہی ہے, تو میں نے کہا یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, میں آپ کا کیا مقابلہ کروں, ہم تو ذر رہے ہیں بالکل. معافی. چلو آ جاؤ آگے آ جائیں. تو ناموافق حرف کیا ہوتا ہے؟ زبر کی واو سے نہیں بنتی ہے, اور جب تبدیل ہوتا ہے تو الف آ جاتا ہے. زبر یا کی نہیں بنتی, اس کی جگہ الف آتا ہے. زیر کی جو ہے واو سے نہیں بنتی, یا آتی ہے. پیش کی یا سے نہیں بنتی. اور یہ آپ نے اگر سمجھ لیا تو یہ اصل سلائیڈ ہے. کل کی کلاس میں یہ میں نے جب دکھائی تو میں نے محسوس کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز گزر گئی. تو میں نے کہا تھوڑا سا آج پھر میں نے اس پہ ٹائم لگایا, یہ 2-3 جو ہے سلائیڈیں سی بنا کے کوشش کی ہے. تو الحمدللہ جنہیں پتہ ہے ان کو شکر کرنا چاہیے, جن کو نہیں ہے آہستہ آہستہ انہیں بھی آتا ہے. تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. کیا ایک ہی دعا ہے, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. یعنی یہ قرآن کے حقوق ہیں, فرائض ہیں ہم پر. اور ساتھ میں یہ رد محفل کی دعا, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. کلاس بھی پوری. اب آ جائیے